اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ابھی راجہ عدلی جو فیصلے کے بعد کھیڑوں نے اور رانجھے نے، جوگی نے، ہیر نے رجوع کیا ہے قاضی کے طرف۔ جب وہ قاضی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وارث شاہ لکھتے ہیں: جدو شرح دے آن رجوع ہوئے، قاضی آخیا کرو بیان میاں، دیو کھول سنا کے بات ساری، کر عمر خطاب دانیا میاں۔ کھیڑے آخیا ہیر سی ساگ چنگا، گر چوچک سیال دے جان میاں۔ اجو کھیڑے دے پت نو خیر کیتا، اور لا تھکے لوگ تان میاں۔ جنج جوڑ کے اساں ویا آندی، ٹکے خرچ کیتے خیر دان میاں۔ ود رسم کیتی ملا صد آندا، جس نو حفظ سی وفقہ قرآن میاں۔ ملا شاہداں نال وکیل کیتے، جویں لکھیا وچ قرآن میاں۔ اساں لائی کے دم ویا آندی، دیس ملک ریا سبو جان میاں۔ رونگ وانگ لے چلیا سیتا تائیں، اے پھوڑا تیز زبان میاں۔ وارشاہ نو رہے جے کمیں ساتے، رب جملدار ایمان میاں۔ جب قاضی کے پاس آئے شرع کو دیکھنے کے لیے تو شریعت کی طرف رجوع کیا گیا، تو قاضی نے کہا حقیقت بیان کرو، مجھے ساری بات کھول کر سناؤ، میں حضرت عمر بن خطاب جیسا انصاف کروں گا۔ کھیڑے نے کہا کہ چوچک سیال کے گھر میں ہیر ایک اچھا رشتہ تھا، دوسرے بتیری کوشش کرتے رہے، لیکن اجو کھیڑے کے بیٹے کو یہ رشتہ راہ مولا مل گیا۔ ہم بارات لے جا کر اسے بیاہ لائے، دولت بھی صرف کی اور خیرات بھی دی۔ ہندو اور مسلمان جانتے ہیں کہ لاکھوں باثروت لوگ بیاہ میں شامل ہوئے تھے۔ ہم رسوم بجا لائے، ملا کو بلایا جسے قرآن مجید حفظ تھا۔ ملا نے گواہوں اور وکیلوں کے سامنے جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے رسم نکاح ادا کی۔ ہم دولت صرف کر کے اسے بیاہ لائے، یہ بات پورا ملک اور دیش جانتا ہے۔ یہ تیز زبان چوکرا راون کی طرح سیتا کو لے کر چل دیا۔ وارث شاہ تمام اہل ایمان دعا کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری بہو ہمارے پاس رہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ رج آخدا پوچھو خواہ اے چھاپا، کتو دامن نال چموڑیا جے، راہ جاندڑے جان نہ کسے چمبڑ، اے بوتنا کتو چموڑیا جے۔ سارے ملک جو جگڑدا نال پھریا، کسے ہٹکیا تے نہیں ہوڑیا اے۔ وارشا کسمبے دی بوگ وانگوں، اس دا اکرا رسا نچوڑیا وے۔ راجہ کہتا ہے، راجے نے کہا پوچھو تو صحیح کہ ببول کی کٹی ہوئی یہ شاخ کہاں سے آن چمٹی ہے؟ کسی کو راہ چلتے نہ چمٹ جائیں تو تم نے یہ بھوت کہاں سے سر پر سوار کر لیا؟ یہ جو سارے ملک سے لڑتا جھگڑتا پھر رہا ہے، اسے کسی نے منع نہیں کیا۔ وارث شاہ، یہ تو قسم کے پھول کا فضلہ دکھائی دیتا ہے، تم نے اس ناپختہ پھول کا رس نچوڑ لیا ہے۔ کھیڑوں کا جواب: کہ تو آیا کال وچ بکھ مردا، اے چاک سی مہر دیاں کھولیاں دا۔ لوگ کرن وچار جوان بیٹی، انہوں فکر شریکاں دیاں بولیاں دا۔ چھیل نڈڑی ویک کے مگر لگا، ہلیا ہویا سیالاں دیاں گولیاں دا۔ مہی چار کے مچیا داویاں تے، ہویا وارسی ساڑیاں ڈولیاں دا۔ مجھو چودھری دا پت آخ دے سن، پچھ لگ ہزارے دیاں ڈولیاں دا۔ حق کرے جو عمر خطاب کیتا، ہتھ وڈنا جھوٹیاں رولیاں دا۔ نوشرواں گدے دا عدل کیتا، اتھ کنجری عدل تمبولیاں دا۔ نات کھپری ٹھگی دے باب سارے،
چیتا کری دھیان جے جولیاں دا، منتر مار کے کھمبا کرے ککڑ، بیر نمدیاں کرے مولیاں دا، کنگی لوہے دی تائی کے پٹے واہے، سردار ہے وڑے کبولیاں دا، امب بیج تندور وچ کرے ہریا، امب بیج تندور وچ کرے ہریا، بنے مکیوں بالکا اولیاں دا، ور شاہ سب عیب دا رب محرم، ایویں سانگ ہے پگڑیاں پولیاں دا۔ کہتے ہیں یہ قید سالی میں کہیں سے بھوکھوں مرتا آیا، یہ مہر کی بھینسیں چرایا کرتا تھا۔ لوگ باتیں بنانے لگے کہ مہر کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اسے برادری والوں نے تانے بھی فکر مند رکھتے تھے۔ یہ سیالوں کی باندیاں کا ہلا ہوا ان کی نوخیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گیا، بھینسیں چرا کر یہ دعویٰ کرنے لگا کہ یہ ہماری ڈولیوں کا وارث ہے۔ اسے موجود چودھری کا بیٹا کہتے تھے، لیکن لگتا ہے یہ ہزارے کے ڈولیوں کا کوئی پچھلگ ہے۔ تم حضرت عمر بن خطاب کی طرح انصاف کرو اور جھوٹے اور بے ایمان کا ہاتھ کاٹ دینا۔ یہ نعت کھپری سب ٹھگنے کے بہانے ہیں، اس کی چولی بغلی سے دھوکہ نہ کھایا جانا۔ یہ منتر پڑھ کر پر کو مرغ اور نیم کی نمولیوں کو بیر بنا دیتا ہے۔ شوبدہ بازوں کا یہ سردار لوہے کی کنگھی گرم کر کے اپنے بال پٹے سنوارتا ہے، آم بو کر سے تندور میں سر سبز کر دیتا ہے اور خود کو مکہ کے اولیاء کا مرید گردانتا ہے۔ وارث شاہ خدا تمام عیوب کا محرم ہے، تمام عیبوں کا خود جاننے والا ہے، پھولی ہوئی پکڑیاں تو محض سوانگ ہیں۔ قاضی جواب دیتا ہے، قاضی آکھیا بول فقیر میاں، چھڑ جھوٹ دے رب دریڑیاں نو، اصل گل سو آکھ درگاہ اندر، لا ذکر جگڑیاں چھیڑیاں نو، سارے دیس وچ ٹھٹ اس نے نڈی، دوویں پھڑے ہو اپنے پھیڑیاں نو، پیچھے میل کے چویا رڑ گیائی، پیچھے میل کے چویا رڑ گیائی، او رواسی وقت ہیڑیاں نو، انہاں جٹاں دی شرم جے لا سٹی، خوار کیتا جے سیالاں دے کھیڑیاں نو، بلا مچیوں آن کے داویاں تے، سلام ہے ول چلاں تیریاں نو، بلا مچیوں آن کے داویاں تے، سلام ہے ول چلاں تیریاں نو، ابو بندیاں جاڑ کے چپ چکوں، ان ووٹڑی دے اے کھیڑیاں نو، آؤ ویکھ لو سنن گنن والے ہوئے، بلا جے ڈب دے، آؤ ویکھ لو سنن گنن والے ہوئے، ملا جے ڈوب دے بیڑیاں نو، دنیا دار نو عورتاں زہد فکراں، میاں چھوڑ کر ست دیاں چھیڑیاں نو، قاضی بہت جے آمدہ ترس تینو، بیٹی اپنی بخش دے کھیڑیاں نو، نظمال پرائے چور کھاندے، اے 10 مسلے راہیں بیڑیاں نو، غنی کل جہان دے پکڑن گے، ور شاہ فقیر دے بھیڑیاں نو۔ قاضی نے کہا کہ فقیر میاں جھوٹے ہیلے بنانے چھوڑ کر کہو کہ سچ بات کیا ہے، بارگاہ میں اصلی بات کہہ اور فضول جھگڑے بکھیڑوں کا ذکر نہ کر۔ تو نوخیز سمیت سارے ملک میں بدنام ہو گیا، دونوں اپنے اپنے کیے کی سزا پا رہے ہو۔ اگر تو ماضی میں دو تابلوتا رہا ہے تو وہ اس وقت کے مطابق راہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو نے بھلے جانوں کی عزت برباد کر کے سیالوں اور کھیڑوں کو خوار کر دیا، اب تو دعوے دار بن بیٹھا ہے، تیرے اصل چھل بل کو سلام، تو آبو بھون کر انہیں جاڑ کر چبا بھی چکا ہے، اب یہ دلہن کھیڑوں کے حوالے کر دے۔ آؤ سننے والوں دیکھ لو یہ ملاح کس طرح کشتیاں ڈبوتے ہیں،
دنیا داروں کو عورتیں جچتی ہیں اور فقیروں کو زہد۔ میاں ان ناقابل الفاظ جھگڑوں کو ترک کر دے۔ راجا نے کہا اے قاضی اگر تجھے زیادہ ترس آتا ہے تو اپنی بیٹی ان کو دے دے۔ چور ہمیشہ پرایا مال کھاتے رہتے ہیں، اگر تو مسئلے بتانا چاہتا ہے تو ان رازنوں کو بتا۔ راجا نے کہا کہ شرافت اسی میں ہے کہ تو جاٹری سے کنارہ کشی اختیار کر کے رخصت ہو جا، ورنہ تو میرے دروں کو جان لے گا۔ وارث شاہ فقیر کے کرتوتوں کے عوض تمام دنیا کے غنی پکڑے جائیں گے۔ مطلب آج کا سبق یہاں تک، کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرطِ زندگی۔